بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، راولپنڈی کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن نے بھی پنجاب کے سرکاری اساتذہ اور کلرکوں کے مطالبات کی حمایت کر دی ہے۔ ایپسما راولپنڈی ڈویژن کے صدر ابرار احمد خان کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس نے پنجاب سیکریٹریٹ لاہور میں پنجاب بھر سے شدید گرمی میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین اساتذہ کا 5 روز سے جاری احتجاج اور حکمرانوں کی بے عزتی کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اجلاس میں عامر انور، فاروق احمد، کرنل ریٹائرڈ فواد حنیف، شاہد جمیل، شاہد یوسف، ڈاکٹر اعجاز، کامران صاحب قریشی، عدنان نثار، محمد کامران، عبید الرحمان، وسیم سیفی و دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس کے شرکاء نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ پینشن، لیو انکیشمنٹ کے معاملے پر وفاق اور دیگر صوبوں میں تفریق ختم کی جائے۔ پنجاب کے ملازمین کو پینشن مراعات وفاقی ملازمین کے مساوی دی جائیں۔ ڈویژنل صدر ابرار احمد خان نے کہا کہ اس شدید گرمی کے موسم میں پنجاب بھر سے جمع ہونے والے ملازمین کے جائز مطالبات کو نظر انداز کرنا اور مذاکرات کے لیے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ظلم اور زیادتی ہے۔ ابرار احمد خان نے وزیر اعظم پاکستان، گورنر پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری طور پر نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ CPO راولپنڈی سید خالد حمدانی نے جامعہ دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار کا گزشتہ روز دورہ کیا۔ SP راول فیصل سلیم، DSP سٹی سردار بابر، DSP سیکورٹی مرزا طاہر سکندر اور ڈسٹرکٹ سیکورٹی آفیسر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ CPO سید خالد حمدانی نے نماز جمعہ بھی وہاں ادا کی اور شہریوں سے بات چیت کی۔ اس CPO سید خالد حمدانی نے محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام ہماری اولین ترجیح ہے۔ تمام مسالک علماء و قوانین اور شہریوں کے تعامل سے بھائی چارے اور یگانگت کی مثالی فضا قائم کی جائے گی۔ راولپنڈی پولیس اور علماء کرام کا کاروان امن ٹیکسلا گجر خان نمبری میں امن کا پیغام پہنچا چکا ہے۔ کاروان امن دیگر علاقوں میں بھی امن کا پیغام لے کر جائے گا۔ اس موقع پر مولانا اشرف علی نے CPO سید خالد حمدانی کا شکریہ ادا کیا اور محرم الحرام کے دوران امن کے قیام کے لیے بھرپور تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ نماز جمعہ کے بعد CPO سید خالد حمدانی نے 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ کیا۔ انہوں نے جلوس کے روٹ پر سیکورٹی کے انتظامات کے حوالے سے عام ہدایات بھی دیں۔ CPO سید خالد حمدانی نے مرکزی جلوس انتظامیہ سے بھی ملاقات کی۔ پنجاب کی نگران حکومت کی جانب سے 1 جون کو سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر لیو انکیشمنٹ میں ترمیم کے نوٹیفکیشن کے اجرا اور بجٹ میں تنخواہوں میں وفاق کے برابر اضافہ نہ کرنے کے خلاف 5ویں روز بھی ایپکا اور دیگر تنظیموں نے احتجاج کیا۔ جمعہ کو ایک ریلی نکالی گئی جس کی قیادت ایپکا کے ڈویژنل صدر چودھری مبشر احمد نے کی۔ احتجاجی ریلی ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن بیورو سے شروع ہوئی جس میں محکمہ مال اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی دفتر کے رہنما محمد علی صفر ساتھیوں سمیت ظفر اقبال جنجوعہ، عمران محبوب اور راجہ مہربان، محکمہ صحت چودھری ریاض، محکمہ زراعت ایپکا کے مرکزی نائب صدر عظمت بٹ، پبلک ہیلتھ میونسپل کارپوریشن ایپکا کے سینئر نائب صدر نذیر زادہ، SES ٹیچر ایسوسیشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل فرمان عباسی، پاس پنجاب کے طارق شاہین اور پنجاب ٹیچرز کے نائب صدر انصر مبشر، درجنوں خواتین اساتذہ سمیت احتجاج میں شریک ہوئے۔ ریلی ایجوکیشن دفتر سے مئی روڈ سے شروع ہوئی۔ مظاہرین نے بینر اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر 1 جون کی ظالمانہ نوٹیفکیشن کی واپسی، وفاق طرز پر اٹاک ریلیف رننگ بیسک پے پر دینے اور پینشن میں وفاق کی طرز پر 17.5% اضافہ اور ہاؤس رینٹ میں میڈیکل اور کنوینس لاء میں 100% اضافہ اور 25 سالہ ملازمت کی تکمیل پر 55 سال سے کم عمری پوری کرنے کی شرط کا خاتمہ کے کلمات درج تھے۔ درجہ 4 ملازمین نے ریلی میں عامر بٹ اور نیاز کی قیادت میں بھرپور شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایپکا کے مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل چودھری مبشر احمد، ڈویژنل صدر ایپکا راولپنڈی نے کہا کہ 1 جون کا ظالمانہ نوٹیفکیشن جاری کرنے کا اختیار نہیں، کیونکہ رولز میں صرف اسمبلی ہی تبدیلی کر سکتی ہے۔ یہ نوٹیفکیشن ملازمین کشی کی سازش ہے، اسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ ضیاء اللہ نیازی کی قیادت نے ایپکا اور گیگا کے ساتھ مل کر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مطالبات کی منظوری تک صبح بھر کے TC دفاتر بند رہے گے۔ ایپکا پنجاب کے سینئر نائب صدر فردوس حسن نقوی اور نذیر زادہ خان، سینئر نائب صدر ایپکا راولپنڈی ڈویژن نے
بتایا کہ حکومت نے اس احتجاج کی وجہ سے حقیقہ کے چیئرمین خالد حفیظ سیڑا، ظفر علی خان صوبائی صدر ابقا، راجہ طاہر چودھری، سرفراز ضیاء اللہ نیازی سے گزشتہ روز مذاکرات کیے، لیکن لیو انکیشمنٹ کے ظالمانہ نوٹیفکیشن خاتمہ سے ابھی بھی انکاری ہے، جس پر حقیقہ قائدین نے دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ چودھری مبشر احمد، افتخار حسین، جنرل سیکرٹری واسا اور فرمان عباسی نے خطاب کیا۔ ملازمین نے بھیس حکومت، ہائے ہائے ہمارے مطالبات پورے کرو جیسے نعرے بھی لگائے۔ ملک ثاقب عدنان نے بتایا کہ مقررین نے مشترکہ لائحہ ترتیب دے کر روزانہ ایک جگہ احتجاج پر زور دیا اور حکومتی بے حسی پر نعرے بازی کی۔ مقررین نے حقیقہ کے مرکزی دھرنا جو سول سیکرٹری باعث جاری ہے کی بھرپور حمایت کی اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے اور مکمل تالہ بندی کا اعلان کیا ہے۔ سینٹرل ریسکیو 112 اسٹیشن چاندنی چوک راول روڈ میں ایک تقریب ہوئی جس میں ریسکیو 112 راولپنڈی اور اسلام آباد کے ڈائگنوسٹک سینٹر میں ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے، جس میں اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر کی طرف سے راولپنڈی کے تمام ریسکیو اہلکاروں کو مختلف قسم کے میڈیکل لیب ٹیسٹوں میں رعایت دی گئی ہے۔ میڈیا کوآرڈینیٹر ریسکیو 112 راولپنڈی محمد عثمان کے مطابق مفاہمت کی اس یادداشت پر ریجنل ایمرجنسی آفیسر راولپنڈی ڈویژن ڈاکٹر عبدالرحمان، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر راولپنڈی انجینئر صبغت اللہ اور اسلام آباد ڈائریکٹر سینٹر کے نمائندوں نے دستخط کیے۔ اس تقریب میں CEO ڈسٹرکٹ ہیلتھ راولپنڈی نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ابتدائی طور پر راولپنڈی کے تمام ریسکیو 112 کے اہلکاروں کو یہ سہولت میسر ہوگی اور بہت جلد اس معاہدے میں ریسکیو اہلکاروں کے اہل خانہ کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے کہا ہے کہ ویمن چیمبرز اپنے طور پر مختلف ایونٹس آرگنائز کریں، جس سے ایک طرف اپنی ممبر خواتین کو ان کا ہنر دنیا کے سامنے لانے کا موقع ملے گا، جبکہ دوسرا اپنے معاملات چلانے کے لیے ریونیو جمع کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ آئندہ ماہ اگست میں ایک نمائش کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سوشل ویلفیئر میں موجود چیمبر کے دفتر کا معاہدے کی تجدید کروا دی گئی ہے۔ گزشتہ روز ویمن چیمبر آف کامرس کے وفد سے ملاقات میں کمشنر نے کہا کہ موجودہ معاشی حالات میں دیگر طبقات زندگی کے ساتھ ساتھ بزنس ویمن کو درپیش مسائل کا حکومت کو بخوبی ادراک ہے اور اس سلسلے میں انہیں ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ ویمن چیمبر کی طرف سے دی گئی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے اور معاشی طور پر فعال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کمشنر آفس راولپنڈی میں راولپنڈی ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں صدر نیشنل بزنس ویمن کونسل و گروپ لیڈر چیمبر ہینا منصب خان، صدر رفعت شاہین، فاؤنڈر پریزیڈنٹ آسما کنول، وائس پریزیڈنٹ راحت جبین، وومن ریسورس مینیجر نورین طارق اور سیکرٹری جنرل جنید یوسف نے شرکت کی۔ کمشنر راولپنڈی نے مزید کہا کہ ملکی ترقی میں خواتین کے کردار کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب کی جانب سے جہاں خواتین کی حفاظت و فلاح بہبود کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے گئے ہیں، وہیں ان کو معاشی سرگرمی کا حصہ بنانا بھی ویژن 2023 کا حصہ ہے۔ اس موقع پر صدر چیمبر کی جانب سے خواتین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مختلف تجاویز بھی دی گئیں۔ پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں سماجی مسائل پر مبنی ڈرامہ تھپکی پیار کی پیش کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی چیئرمین پاکستان آرٹسٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن ظہیر اقبال چودھری تھے۔ ڈرامہ محمد اسلم بھٹی نے تحریر کیا جبکہ ہدایات رمی راجہ نے دی ہیں۔ پروڈیوسر راجہ مصطفیٰ تھے۔ ڈرامہ کے نمایاں اداکاروں میں نور شرارتی، عائشہ راجپوت، صوفیہ علی، جھلک علی، رضوانہ خان، ریاض خان، لیاقت شاہ، شہزاد پپو، ارشد خان، عاقل کھوکھر، سحر علی، ندیم راجپوت، سونیا خان اور کرن خان شامل تھے۔ مہمان خصوصی ظہیر چودھری نے کہا کہ اصلاحی موضوعات پر لکھے ڈرامے حقیقت سے قریب تر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اثرات بھی دیر پا ہوتے ہیں۔ آرٹس کونسل ہمیشہ سے فیملی ڈراموں کو پروان چلانے کے لیے کوشاں ہے۔ اسٹیج ڈرامہ کا سنہری دور تب واپس آئے گا جب فیملیز ڈرامہ دیکھنے تھیٹرز کا رخ کریں گی۔ ڈرامہ کے تمام کرداروں نے بہترین اداکاری کی جوہر دکھائے، جس پر تمام شرکاء نے داد دی۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد نے کہا کہ سماجی مسائل کو اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ڈرامہ ہی ہے۔ پنجاب آرٹس کونسل ہمیشہ معیاری ڈراموں کو ہی اسٹیج کی جنت بنایا ہے۔ عوام کو بہترین تفریح فراہم کرنا آرٹس کونسل کی اولین ترجیح ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے ڈرامہ دیکھا اور پسندیدگی کا اظہار کیا۔